بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انکہی بات کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان نے ان کے لانگ مارچ سے دباؤ میں آ کر قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اور بجلی کی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ ان کے وزراء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلاول کی بھٹو کے لانگ مارچ کے دباؤ میں آ گئے ہیں، لیکن ہمیں بلاول بھٹو کے اس دعوے میں صداقت نظر آتی ہے، اس لیے کہ گزشتہ 4 سال سے اس قسم کا کوئی کام عمران خان کی حکومت نے نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے گرد اقتصادی پابندیوں کا شکنجہ تنگ کرتے آتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ عمران خان کے اس اقدام کو یا تو سراہا جاتا یا اس کا کریڈٹ جو ہے اپوزیشن کی بلاول کی طرح اپنی جدوجہد کے لیے لیا جاتا، لیکن اس کے برعکس برہم ہوئے ہیں تو سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی، جو ایک حادثاتی وزیر اعظم ہے، یعنی ان کی قسمت میں کبھی وزارت عظمیٰ کا تاج نہیں لکھا جاتا اگر نواز شریف صاحب کو نااہل نہ قرار دیا جاتا۔ اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب جو اسحاق ڈار صاحب کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے وزیر خزانہ بنے، لیکن دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں اس دال کے کالے کو بھی تلاش کرنا ہے کہ یہ جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ایسی قد رکھتے ہیں، ایسی نفرت رکھتے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ سیاسی اختلاف یقیناً دو جماعتوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایک ذاتی ان کا عناد بہت بڑا ہے، اور وہ اس عناد کی کیا بنیاد ہے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اصل میں بلاول جو ہے وہ تو خوش ہوئے عمران خان کے اس اقدام سے، اور کہا کہ دیکھیے جب تک میں اسلام آباد پہنچتا ہوں تو پیٹرول کی قیمتوں میں اور بجلی کی قیمتوں میں نہ جانے کتنے لیٹر ان کو کمی کرنی پڑے گی، یعنی مجھ سے خوف زدہ ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے کریڈٹ پہ لی۔ لیکن بلاول کے لانگ مارچ سے مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی گھبرائے ہیں، اور انہیں عمران خان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے حق میں وہ آئی ایم ایف کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں کیا جواب دیں گے، آئی ایم ایف کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یعنی آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کا بھی خدا ہے، اور آنے والی آئندہ حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی۔ واہ بھائی واہ، یعنی عوام کی مشکلات کا کوئی احساس نہیں، آنے والی حکومت کی مشکلات کون سے؟ آنے والی حکومت کا انہیں کس بات پہ یقین ہے کہ وہ ان کی حکومت ہوگی؟ یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا یہ بیان مسلم لیگ نون نے اون کیا ہے؟ مسلم لیگ کا یہ سرکاری موقف ہے؟ اگر مسلم لیگ نون کا یہ سرکاری موقف ہے تو ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک اقتدار میں ہے اور ایک اقتدار میں نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکلوانے میں کردار ادا کیا۔ بھئی ایک اختلاف ہے، ایک پارٹی ہے، اس کو آپ نے اور بڑی انتہائی ذلت آمیز اور تحقیر آمیز انداز سے یہ انہوں نے کیا تھا، اور اس پر نوٹس لینا چاہیے تھا نون لیگ کے رہنماؤں کو کہ شاہد خاقان عباسی جو ایک حادثاتی وزیر اعظم ہے، جن کو تو وزیر بنانا بھی جو ہے وہ ایک زیادتی تھی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے انتہا درجے کی بکواس کی، نہایت ہی بیہودہ باتیں کی انہوں نے، اس لحاظ سے کہ بھئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جد و جہد میں شریک ہے، سیاسی جد و جہد میں تو آپ اس کو کس قسم کے اس کے اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر سکے آپ۔ اچھا، یہ صرف یہی نہیں ہے، ان کے شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے تھے، وزیر اعظم بنایا جانا تھا احسن اقبال کو،
مسلم لیگ نون کی چوائس احسن اقبال تھے، اور لیکن ان کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کرا کہ احسن اقبال خود ان کو غور کرنا چاہیے، احسن اقبال صاحب کو، کہ ان کے علمیت اور اس کے حوالے سے اور ان کی سیاست کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کس نے کروایا، وہ کون تھا جس نے یہ منفی پروپیگنڈا کروایا۔ اچھا، یہ حضرت جو ہے وقتاً فوقتاً مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر اللہ کے ساتھ بھی سازشیں کرتے رہے، ان کے صاحبزادے کو جو الیکٹ ہونا تھا اس حلقے میں، اس کے لیے وہ نہیں کرتے رہے، اور ان کا یہ خیال تھا شاہد خاقان کا کہ وہ مری کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اب تو خاک اثر و رسوخ ہے ان کا ایک ایم پی اے اور کیا کونسلر بھی اب منتخب نہیں ہو سکتا وہاں سے۔ اچھا، اپنی ہر پریس کانفرنس میں وہ اپنے بیٹے کو جو ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپی لگتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور پیچھے کھڑا ایک عجیب و غریب انداز سے مسکراتا رہتا ہے، وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ اچھا، اب وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی مخالفت کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک ایسا احمقانہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر۔ یعنی ہم تو یہ اعتراض کر رہے ہیں، بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو آئی ایم ایف کے شکنجے میں دے دیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کو بھی آئی ایم ایف کے شکنجے میں دے دیا ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی نعرہ ہے، اور مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے کہ ہم ان تمام قوانین کو واپس لیں گے، ان کے ساتھ معاہدے ختم کریں گے، ان کی شرائط کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی شرائط ہمارے لیے مناسب موضوع نہیں ہے، ہم اس راستے پہ چل کر ملک کو اس اقتصادی ترقی کی راہ پر نہیں لا سکتے آئی ایم ایف کی شرائط پر۔ تو آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے کوئی نعوذ باللہ قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ ہمیں کیا کریں گے۔ ایف اے ٹی ایف کی شرائط اس حکومت نے مان لی، ایف اے ٹی ایف کی شرائط شاید، بلکہ شاید مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شرائط جو ہے نا شاہد خاقان کی حکومت نے مانی تھی، اور ان کی شرائط جو ہے وہ ماننے کے نتیجے میں وہ ہمیں محسوس یہ ہوا کہ وہ شرائط انہوں نے جو مانی تھی ایف اے ٹی ایف کی، یہ اس کے اندر شاہد خاقان کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے، اس لیے کہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ نون لیگ کی حکومت ایف اے ٹی ایف کو بھی لفٹ نہیں کرا رہی تھی، اور یہ طریقہ کار ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس قانون کو نہیں مانیں، نہ تسلیم کریں، تو آپ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم تھا کہ بھارت ہمیں یہ پھنسانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ضرورت سے زیادہ اضافہ ہوا تھا، اور عالمی منڈی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جتنی اس پر لیویز لگی ہوئی ہیں، جتنے اس پر ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جو شارٹ کٹ طریقہ جو ہے ایف بی آر نے اور لوگوں نے استعمال کیا ہے ٹیکس جمع کرنے کا، عوام میں تو جا نہیں سکتے، اور رشوت خور عملہ سب سے زیادہ ایف بی آر کا ہے، یہ ٹیکس جمع کرنے والے اداروں کا عملہ جو ہے وہ رشوت خور ہے۔ تو یہ کہ عمران خان کی حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ بھائی، آنے والی حکومت آپ کی تھوڑی ہے، شاہد خاقان عباسی کی تھوڑی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ پھر دوبارہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، ایک ایسا وزیر اعظم جو امریکہ جاتا ہے؟ تو جی، ان کا مقصد یہ جس بیک گراؤنڈ اور جس پس منظر سے آئے ہیں، یہ کوئی سیاسی پس منظر ان کا نہیں ہے۔ ان کے والد ایئر فورس کے ایک افسر تھے جو جنرل ضیاء الحق کے دوستوں میں تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے دوستوں میں ہونے کی وجہ سے ان کو وزارت مل گئی، اور وہ جنید ولی میں بھی جا کے وزیر بن گئے، اور اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر مری کے علاقے کے ایم این اے بن گئے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اثر و رسوخ کے پیچھے کوئی گیرجن ہے، کسی وہ تکبر ہے جو اس نرسری کے پلے ہوئے سیاستدانوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ رشید صاحب میں نظر آتا ہے کہ وہ بھی اس نرسری کے پلے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ہر مرتبہ اس در کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 اس در کی بسائی کرتے ہیں۔ اب اس در کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا دیکھنا چاہتے ہیں،
اس ملک کی سیاست میں آپ کو ملوث نہیں دیکھنا چاہتے، اس ملک کی تجارت میں آپ کو ملوث نہیں دیکھنا چاہتے، اس ملک کی جو زمینوں کے اوپر پراپرٹی ڈیلنگ میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت سیاستدان کریں گے، وہ ان کا فرض ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب جو خاقان عباسی کے صاحبزادے ہیں، اور خاقان عباسی جو ہے اس سے کی ورثے میں ان کو یہ سیاست ملی، کیونکہ خاقان عباسی اوجھڑی کیمپ کے سانحے میں مارے گئے تھے، اور یہ اس خاندان میں واحد اولاد بچے تھے۔ ان کے ایک بڑے بھائی اس حادثے میں اس قدر معذور ہوئے تھے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کے پاس وہ بستر مرگ پہ رہے، اور اسی حالت میں ایک دن چلے گئے۔ اس وقت جبکہ عمران خان کے خلاف مہم چل رہی ہے، اور اس دوران شاہد خاقان عباسی اپنی مہم الگ چلا رہے ہیں، کبھی ان کو ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں دیکھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کبھی ہم نے ان کو مریم نواز کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ ایک اپنا گروپ الگ لے کے چلتے ہیں، یہ اپنا ٹولہ ایک الگ لے کے چلتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ وہی آدمی ہے جو، اور ان کا یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر عمران خان کے ساتھ کوئی نہ کوئی خفیہ رابطہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ برہمی ہوئی ہے، تاکہ انہوں نے یہ بیان اسی لیے دیا ہے۔ اس سے عمران خان کے موقف کو تقویت ملی ہے کہ جناب ملک کی حالت ایسی ہے کہ اس کے اندر قیمتوں میں کمی نہیں کی جا سکتی، آپ نے کمی کی ہے، بہت غلط کیا ہے۔ یہ عمران خان کے موقف کو مضبوط بنانے کی سازش ہے۔ یہ جو عمران خان نے ملک کو جو IMF کے حوالے کر دیا ہے، ملک کی اقتصادی آزادی کو بیچ دیا ہے، اقتصادی خود مختاری کو بیچ دیا ہے، اس موقف کی یہ حمایت یہ شخص کر رہا ہے۔ اب شاہد خاقان کیوں برہم ہے؟ اپوزیشن کے دباؤ پر، جب دباؤ پڑ رہا ہے، اور ایک اس لانگ مارچ کا، پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا مسلم لیگ نون استقبال کرے گی، اور شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، ایک سیاسی ہم آہنگی کا ماحول آ گیا ہے، تو شاہد خاقان یہ ہے وہ 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ اس لیے مجھے صاف یہی لگتا ہے، شاہد خاقان جو ہے وہ، یہ بات پھر ایک بار کہوں گا کہ نواز شریف کی نااہلی جو کی وجہ سے ان کی نظر کرم، مقتدر حلقوں کی نظر کرم ان پہ پڑی، اور یہ وزیر اعظم بن گئے، ورنہ ان کو تو وفاقی وزیر بنانے میں نواز شریف کو ہچکچانا چاہیے تھا، اور یہ یقیناً بلیک میل کرتے رہے ہوں گے جو وفاقی وزیر بننے کے لیے۔ اب وزارت عظمیٰ میں بنے۔ اچھا، دوسری یہ کہ سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ وزارت عظمیٰ میں وزیر اعظم تھے، تو بطور وزیر اعظم جا کر انہوں نے امریکن ایئرپورٹ پہ کپڑے اتارے۔ یہ کس پروٹوکول کے تحت گئے تھے؟ یعنی پاکستان کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کی اریاں تلاشی لی گئی، انہوں نے پاکستان کے وقار کو مجروح کیا، اس کو کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ سب لوگوں نے کہا تھا، باتیں ہوئی تھیں، لیکن پھر یہ دب گئی بات۔ اب ہمیں پھر یاد آتی ہے کہ یہ بات، یہ کیا تھا، یہ سازش کیا تھی۔ بہرحال اب وہ یعنی شاہد خاقان اسپرنگ کی طرح اچھل اچھل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز، حمزہ شہباز، اب ان کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہی ان میں سے کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ اگر طے ہوا کہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا، تو اس کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز مناسب اور موزوں ہوں گے، لیکن بہرحال موجودہ صورتحال میں تو شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی اور نام نہیں آتا سامنے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ان پر متفق ہوگی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان پر متفق ہوں گی، اس لیے ان کا تو پتہ کٹ گیا، اور ان کا پتہ ہر طریقے سے کٹنا چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ کوڑے دان میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو دونوں پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور نگراں یعنی جو اگر تبدیلی ہوتی ہے تو ان دونوں میں سے یہ دونوں بن سکتے ہیں۔
لیکن وہاں یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف شاہد خاقان جیسی حرکتیں نہیں کر رہے، اور وہ نہیں کہہ رہے کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمت ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے. بھائی مشکلات آپ لوگ تجربہ رکھتے ہیں، معلوم ہے کہ کس طرح سے اس ملک کو چلانا ہے، تو آپ چلائیں اس بات پر. لیکن معلوم یہ ہے کہ یہ شخص نہیں چاہتا کہ عمران خان سے اقتدار چھنے، اور اس کو تکلیف ہے. اور اب معلوم ہوتا ہے جو شاہد خاقان عباسی اپنا کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکتے، وہ کس کے اشاروں پہ یہ کام کر رہے ہیں. بہرحال اب ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں اریاں تلاشی دینے کا داغ ابھی تک ہم پر سے دھلا نہیں ہے. ان کو یہ تشویش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ناکام ہو جائے گا. بھائی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام یہاں سے رخصت ہو جائے، آئی ایم ایف یہاں سے چلا جائے، پاکستان کی اقتصادی خود مختاری بحال ہو. یہ شاہد خاق آج انہوں نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ بھی پریس کانفرنس کی. مفتاح اسماعیل یہ وہی شخص ہے جو اسحاق ڈار کے طے شدہ اصول کو ترک کر کے پاکستان میں آئی ایم ایف کی داخلے کے راہ اس نے ہموار کی. اور اس نے مفتاح اسماعیل نے ہی کئی بار پی ٹی آئی کے اقتصادی پروگرام کی حمایت کی ہے. بہت شرمناک بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے. کئی دہائیوں سے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے اقتصادی پروگرام پر قبضہ کرنے کی، پاکستان کی اقتصادی ترقی کی راہ کو روکنے کی کوششیں کر رہی تھی. یہ جو ہے اور ورلڈ بینک جو ہے نا، جب یہ 1990 کی بھی بات ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ نواز شریف اور غلام اسحاق خان کا اختلاف ہوا، تو اوپر سے معین قریشی کو مسلط کیا گیا. نگراں وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کا اختیار ہی نہیں تھا وہ، اور اس بجٹ میں یہی منصوبے تھے جو آج عمران خان روبہ عمل لے آئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر رکاوٹ آئی تھی. اور تو شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کی حکومت پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کا تسلسل ہے. انہوں نے راہ ہموار کی آئی ایم ایف کے آنے کی، اور مفتاح اسماعیل نے راہ ہموار کی. میں تو یہی کہوں گا کہ نون لیگ کو آستین کے ان سانپوں سے ہوشیار ہونا ہوگا، کیونکہ بہرحال اب جب کہ کامیابی آپ کے ساتھ چلی آ رہی ہے تو آپ اس کامیابی کو ناکامی نے بدل نہ دیں، اور اپنے صفوں میں گھسے ہوئے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کو پہچان لیں کہ یہ آستین کے سانپ کس وقت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے. ایک تو انہوں نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان درار ڈالی، اسی وقت چوک جانا چاہیے تھا کہ اس شخص کا کیا منصوبہ ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے. خدا حافظ.